أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حق میں بہت بڑی نعمت یہ لکھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے ناموں اور اس کے اچھے صفات کا علم سیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس علم کو ہم سیکھتے اور سکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کی اس مجلس میں مجھے اور آپ کو اس موضوع پر گفتگو کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا اثر، اس کے برکات کا اثر ہماری زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں کہاں کہاں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں اس بات کا ذکر کیا. سورۃ الرحمن آیت نمبر 78، جس میں اللہ نے کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بہت بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہوتا ہے. اللہ کے ناموں کی برکت یہ ہے کہ شیطان اس چیز سے قریب نہیں ہوتا جس پر اللہ کا نام لیا جائے. کتنی بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، اور پھر باہر نکلتے وقت باہر نکلنے کی دعا پڑھتا ہے، اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، پھر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے، تو شیطان کہتا ہے نہ تو اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے. کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں گھر میں بے برکتی کو لے کر، آسیبی اثرات کو لے کر، شیاطینی اثرات کو لے کر پریشان ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو دعاؤں کا التزام کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سچ مان کر دعائیں پڑھتے ہیں. گھر میں داخل ہوئے، دھڑلے سے دروازہ کھولا داخل ہو گئے، آدمی دعا پڑھ کر داخل ہو، کھانے بیٹھا ہو آدمی دعا پڑھ کے کھانا شروع کرے، اس لیے کہ اللہ کے ناموں کا اثر ہے جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے. اور یہ حدیث مرفوع ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ابلیس نے کہا اے میرے رب، جتنی چیزیں تو نے پیدا کی ہیں مخلوق، ہر مخلوق کا رزق بنایا ہے، لیکن میرا رزق کیا ہے؟ فما رزقی، میرا رزق کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما لم یذکر علیہ اسمی، جس چیز پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہے. غریب من حدیث منصور، تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے، لیکن اس میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جس چیز پر نہ لیا جائے وہ چیز شیطان کا حصہ ہے. ہم کو احساس کرنا چاہیے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے بچوں کو اللہ کا نام سکھائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں سکھائیں، کھانے کے لیے بیٹھیں تو اللہ کا نام لینا سکھائیں. ان ناموں کی برکت سے ہم مستفید ہوں، ان ناموں کی جو بھلائیاں ہیں وہ ہماری زندگی میں پانے کی کوشش کریں. اسی طرح ہم آپ کو بتا دیں ایک اور بات جو آج کی اس مجلس میں، کہ بہت سارے ہیں جو اپنے ناخلف اولاد کو لے کر پریشان ہیں. بچے باغی ہیں، ماں باپ کی بات نہیں سنتے، اور بچے اور بوڑھے ماں باپ جو اپنے اولاد کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بڑھاپے میں ان کے لیے نعمت بنے،
ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی سے سہارا بنے، لیکن وہ بچے ان کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بچے کیوں صالح اور نیک نہیں ہوتے؟ تو اس سلسلے میں کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، ملتا ہے، فقال، تو وہ اللہ کا نام لے، بسم اللہ، اللہ کا نام لے۔ کتنے لوگ ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ان دعاؤں کا التزام کرتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کھانے بیٹھو تو اللہ کا نام لو، گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لو، یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی سے مل رہا ہے، اور جو ایک طبعی چیز ہے، فطری چیز ہے، کہا کہ اس وقت بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے، بسم اللہ کہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ کہتے ہیں کہ اگر اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد دی اور اس ملنے سے اسے اولاد کی نعمت اس کے حق میں لکھی گئی، لم یضرہ شیطان ابدا، شیطان اس پیدا ہونے والی اولاد کو، اس ملاقات سے پیدا ہونے والی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نقصان کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ نہ تو اخلاقی نقصان نہ تو جسمانی نقصان، بچے کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے اور جسمانی طور سے بچہ کوئی معذور نہیں ہوگا، عقل کے حساب سے، اعضاء کے حساب سے، دونوں نقصان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو بچا لیں گے۔ تو آدمی، میں اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے یہ اچھے اچھے نام آپ کی اور میری زندگی میں کہاں کہاں ان کا عمل دخل ہوتا ہے، کھانے میں، گھر میں داخل ہونے میں، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچنے میں، اپنی بیوی سے ملنے میں۔ تو میں کہوں گا کہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس کا التزام نہیں کرتے، اس کی پابندی کریں تاکہ اس کے برکات، ثمرات اور بھلائیوں سے اپنے آپ کو مستفید کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔